الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ کہ آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں جیسا بوئے گا، جیسی زندگی گزارے گا، جیسے اعمال بنائے گا، اسی کے مطابق آخرت کے اندر میں اس کو اجر و ثواب اور سزا اور جزا کا دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یہاں اچھے کرم کرو، اچھے عمل کرو، اچھی زندگی گزارو، اچھے بن کر کے رہو، اللہ جیسا پسند کرتا ہے ایسی اپنی تنہائیاں اور اپنی راتیں اور اپنی خلوتیں گزارو۔ اگر تم اچھے ہو اور تم نے دنیا کی کھیتی میں اچھے پھل اگائے ہیں، مطلب اپنے دل کے اندر میں اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو بھرا، اللہ کی محبت، نبی سے محبت، آقا کی ادائیں اور نبی کی سنتوں سے پیار، قرآن کی تلاوت کا نور، نماز اور سجدے کا نور، یہ تمام چیزوں سے اپنے دل کو تو نے بھر دیا۔ مرنے کے بعد قیامت والے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے رب کریم فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او نفس مطمئنہ والوں، دل بنانے والوں، دل بنانے والیوں، اپنے دل میں اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو بھرنے والوں، اللہ یہ لقب دے کر اس کو بلائے گا۔
اور رب کریم فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے لوٹ کر کے آ جا، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا تھا۔ تو نماز کے اندر میں سجدے کیا کرتا، پیسوں کو صحیح جگہ پر لگایا کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا۔ آ جا میرے بندے، آج سے اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ رضامندی کا پروانہ دے دے گا۔ اچھے کرم کیے ہیں، اچھا پھل تو لے کر آیا ہے، اور تو نے اپنی راتیں، اپنی خلوتیں، اپنی تنہائیاں اللہ سے ڈر کر کے گزاری ہے۔ اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ آج اللہ تیرے ہاتھ میں رضامندی کا پروانہ دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا۔ سب کے سامنے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، سب کے سامنے تو صوفی بن کے پھر رہا، مسجد میں آ کر تو ہر کوئی مسلمان جھک جھک کر کے نماز پڑھ رہا، سب کے سامنے بڑی بڑی باتیں، لمبی چوڑی تسبیح، تہجد کی باتیں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا کر رہا ہوں، اور اس کی تنہائیاں دیکھو، ایسے کام کر رہا ہے کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے، ایسا دیکھ رہا ہے کہ فرشتے تو کیا شیطان کو بھی شرم آئے۔ آج ہم ایمان والوں کو شرم نہیں آ رہی، مزے لے لے کر کے دیکھنے والے بن گئے۔ خالی چلنے پھرنے والی لڑکی کو دیکھنا بد نظری اور زناکاری کا گناہ نہیں، وہ تو ہے ہی بڑا گناہ۔ موبائل کے اندر میں تصویر دیکھنا، کہا یہ بھی زناکاری اور بدکاری کا گناہ ہوگا، یہ بھی بد نظری ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ اس سے ہمارا دماغ معوف ہو رہا ہے، ہمارا دل کالا ہو رہا ہے، اللہ سے تعلق کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رات موبائل میں ایسی چیزیں دیکھی اور ایسا گندا دیکھ دیکھ کر کے سو گیا، تنہائیاں اور اندھیرے میں ایسے گناہ کر ڈالے، صبح فجر کی نماز اللہ اکبر کہہ کر سجدہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کو سجدہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا نا تو سجدہ کرنے کی بھی توفیق چھین لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب سے بہترین عمل کہ تنہائی کے اندر میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج سب کے سامنے ہم صوفی مسلمان بن کے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے دھندے دیکھو، ہمارے کاروبار دیکھو، ہمارے ویوہار دیکھو، ہماری راتوں کی تنہائیاں اور خلوتیں دیکھو، ہماری زندگیوں کے دوسرے رخ دیکھو۔ کہا کہ اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا نبی بھی ناراض ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ مرنے کے بعد رضامندی کا پروانہ نہیں دے گا۔ اللہ تو یہ کہہ کر دھتکار دے گا کہ تو اوپر سے تو صوفی بن کے پھر رہا تھا، لیکن تیرا دل اندر سے گندا تھا، تیرے دل میں لوگوں کی نفرتیں بھری ہوئی تھی، تیرے دل میں حسد اور عرشائیں بھری ہوئی تھی، تیرے اندر کے دل میں اندھیرا اور گناہوں کی نحوستیں بھری ہوئی تھی کہ ہٹ پرے ہٹ جا،
تجھے میں رضامندی کا پروانہ نہیں دے سکتا. اللہ اسے بندے کو نہیں دے گا. حضرت علامہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا، او میرے نفس بنانے والوں، نفس مطمئنہ والوں، دل بنانے والوں، دل کو سنبھالنے والوں، ایمان کا یقین اپنے دل کے اندر میں لے کر پھرنے والوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسا دل بنانے والا، راتوں کے اندر میں اللہ سے ڈرنے والا، ایسے بندے سے اللہ رب العزت قیامت والے دن رضامندی کا پروانہ دے گا. او میرے بندے، آج سے میں اللہ تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. رضامندی کا پروانہ اللہ اسے بندے کو دے گا. کہاں جانا ہے؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے دل بنانے والے بندوں کی صفوں میں چلا جا. ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں، عثمان ذی النورین بھی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، خالد بن ولید بھی کھڑے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی کھڑے ہیں. او میرے بندے، یہ میرے دل بنانے والے، دل کے اندر میں اللہ کا ڈر رکھنے والے، نفس مطمئنہ والوں کی صفیں لگی ہوئی ہے. یہ اللہ، یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ سارے میرے بندے جنت کے اندر میں جانے والے. انہوں نے دل بنایا ہے، آج گھر مکان بنایا، اپنی باڈی کو سنوارا، اچھے کپڑے اور اچھا اپنے آپ کو جو ہے تیار کر دیا، لیکن اندر میں دیکھو تو اندر کا گندا ہے. کہ ایسے بندے کو اللہ مرنے کے بعد رضامندی کا پروانہ نہیں دے گا. آج ہمارے جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اکابرین ہمیں جو بلاتے ہیں، ہمارے سامنے جو بیانات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سدھر جاؤ. کیا مطلب؟ اپنے اندر کا سدھارو، اندر میں اللہ کو بٹھاؤ، اندر کا تعلق اللہ سے جوڑ دو کہ دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گی. آج ہمیں اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے. باتیں دیکھو تو لمبی لمبی، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہماری دینداری ایک طرف چلی جاتی ہے. بڑا اچھا خاصا نمازی ہے، کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مل جانے موقع آنے پر صدقہ بھی دیتا ہے، ٹوپی بھی سر میں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے. گھر کے اندر میں شادی کا فنکشن آیا تو پتہ نہیں کیا شیطان نے چکر چلوایا کہ ساری دینداری ایک طرف، ریتی رواج پہ چل بیٹھا، نہ کرنے کے کام کر ڈالے، فضول خرچی میں پیسے برباد کر ڈالے. بھائی تو نمازی تھا، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. بھائی تو جو ہے تو اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے ساتھ سجانے والا تھا، زندگی نبی کے سنت پہ چلانے والا تھا. تو نے شادی میں کیا کر ڈالا؟ اتنا فضول خرچی اور اتنا ریتی رواج، اور کسی نے نہ کیا ایسا تو نے کام کر دیا. کہ مول صاحب میں کیا کرتا؟ گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا، رشتہ داروں کی طرف سے پریشر تھا، اگر میں نہ کرتا تو میری عزت کا سوال تھا، جس کے نتیجے کے اندر میں آج مجھے سنت کے خلاف کام کرنا پڑا. کہاں کہ موقع آنے پر نبی کی سنتوں کے جنازے نکال دیے.
اس کو دینداری نہیں کہتے. دینداری تو یہ ہے کہ خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں، خوشی اور غمی میں آدمی اللہ سے ڈرنے والا اور نبی کے سنتوں پر زندگی گزارنے والا کا اللہ کی نظروں میں یہ سب سے بڑا دیندار ہے. اس کو دیندار کہا جاتا ہے. وہ ایک لڑکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بڑا مالدار، پیسے غلط راستے پہ لگاتا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ جب سورج ڈوب جاتا تو راستے کے اوپر میں چلنا شروع کرتا. جو عورت، جو لڑکی اچھی نظر میں آتی اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو کہتا کہ چل میرے گھر میں تجھے اتنے دینار دوں گا، سونے کے سکے. کو اللہ کے ولی نے اس قرآن کی آیت پر سمجھانے کے لیے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ دینداری کس کو کہی جاتی ہے. اس نوجوان کی بس یہی عادت. ایک مرتبہ وہ امیر زادہ، وہ پیسے والا، وہ نوجوان راستے کے اوپر میں جا رہا تھا. بیچ راستے کے اندر میں ایک خوبصورت لڑکی نظر میں آئی. تھوڑا سا پردہ کیا ہوا ہے اور لڑکی راستے کے اوپر میں کھڑی ہے. اس نوجوان اور اس دولت والے آدمی نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ گھر پر، آج کی رات تو میرے گھر پہ رہے گی، میں تجھے 10 دینار دوں گا، سونے کے سکے. اب یہ لڑکی جو تھی نا وہ ایمان والے کے گھر کی، دیندار گھرانے کی، لیکن غربت نے اور غریبی نے اور فقیری نے اس حد تک لا کر کے کھڑا کر دیا تھا کہ غلط کام کروا کر بھی اس کو اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنا ضروری ہو گیا تھا. جب مالدار زکات نہیں نکالتے ہیں نا تو ایسے غریب دینداروں کو اپنے حال کا برا حال کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ہر مالدار اپنے مال کا صحیح مینٹین کر کر ایک ایک روپیہ گن گن کر کے زکات ادا کرے، اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا اور تمہاری برادری میں سے اللہ غربت کو ختم فرما دے گا. زکات کا اس لیے حکم دیا گیا ہے. جب مالدار زکات نہیں دیتا تو ایسی دیندار لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں اپنے پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جیسا اس واقعے میں اس لڑکی نے اختیار کیا. وہ لڑکی کھڑی ہے، نوجوان نے ہاتھ پکڑا، چل میرے گھر 10 دینار، سونے کے سکے. اب لڑکی مجبور تھی، کرتی تو کیا کرتی، بیچاری نے ہاں بھر دی. وہ نوجوان اس کو لے کر اپنے گھر گیا. امیر زادہ تھا، بڑا اس کا عالی شان محل بنگلہ تھا. وہ لڑکی کو لے کر گھر میں گیا اور یہ لڑکا نوجوان اپنے پرائیویٹ کمرے میں بیڈ جہاں لگا تھا اس کے اوپر میں جا کر کے بیٹھ گیا. اس لڑکی سے کہا میرے لیے پانی لاؤ. لڑکی پانی لائی. اس نوجوان نے پانی پیا، پھر اس کو کہا یہ گلاس جگہ پر رکھ دے اور میرے محل میں جتنے بھی دروازے اور کھڑکیاں ہیں سارے کے سارے دروازے بند کر دے، پھر میرے اس پرائیویٹ کمرے میں تو آ جانا. اللہ کے ولی نے عجیب واقعہ لکھا. وہ لڑکی گئی ہے، دروازے بند کرتی کرتی آگے چلی، ساری کھڑکیاں بند کر دی. آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، لیکن وہ لڑکی اس لڑکے کے پرائیویٹ کمرے میں آ نہیں رہی ہے. تو وہ لڑکا انتظار کر کے کئی منٹوں سے بیٹھا تھا. اس نے آواز لگائی کہ کہاں چلی گئی، اتنی دیر ہوتی ہے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دے، ابھی تک تو نے دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی. اس لڑکی نے محل کے ایک کونے میں سے آواز دی
کہ او اللہ کے بندے، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں میں نے بند کر دی، جن دروازوں سے انسان اور جنات دیکھتے ہیں ان سارے دروازوں کو میں نے بند کر دیا، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ لڑکے نے کہا کون سا دروازہ؟ کہا جس دروازے سے اللہ دیکھ رہا ہے وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ آپ کھڑے ہو کر باہر آؤ، اگر آپ سے بند ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کہتے ہیں دینداری۔ حالات ہیں، کھانے کے جو ہے پریشانیاں ہیں، بھوک ہے، پیٹ کمر سے لگ گیا ہے، بوڑھے ماں باپ گھر میں ترس رہے ہیں، لیکن دینداری، پیسے ملتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا جس سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ آ جاؤ، بند کر دو، میں آپ کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکا کھڑا ہو کر آیا۔ جب اس لڑکی کی یہ بات سنی، اس نوجوان کا دل نرم ہو گیا، اتنا نرم، اللہ کے ولی نے کتاب میں لکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر میں سے آنسو آ گئے، رونے لگا، اور پھر اس نوجوان نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھ، اب مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے میں جس نیت کے لیے تجھے لایا تھا میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں، آج سے تو میری بہن اور میں تیرا بھائی ہوں، اور یہ 10 دینار تو لے کر کے جا، یہ تیرے بھائی کی طرف سے ہدیہ ہے۔ کہاں اس اللہ کے ولی نے اس واقعے کو بیان کر کے اس بیٹی اور اس لڑکی کی دینداری پر اللہ نے نوجوان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اس لڑکی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل فرما دیا کہ دینداری خالی سب کے سامنے صوفی بن جانا، لمبی چوڑی تسبیح لے کر کے پھر جانا، اور لمبی چوڑی داڑھی بنا کر کے پھر لینا اور دیندار بتا دینا، کہا یہ تو سب کو آتا ہے۔ اپنی خلوتیں اچھی بناؤ، اپنی رات کی تنہائیاں اچھی بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بناؤ، دینداری ایسی زندگی میں لاؤ، شادی بیاہ کی خوشیوں میں، موت میت میں، رہن سہن میں، کاروبار اور دھندوں میں، اپنی زندگی کی ہر فیلڈ میں جہاں کہیں پر بھی ہو، سنت طریقہ اور اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں لے کر آنے والا، یہی آدمی اللہ کی نظر میں دیندار ہے، اور اسی کو اللہ مرنے کے بعد رضامندی کا پروانہ دینے والا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک اسی سنت شریعت پہ ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا